ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بچوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تختی نمبر 19 مد کا بیان اور اس میں مد فرعی میں حالت مد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ مد عارض للسکون کے بارے میں سمجھتے ہیں. بچوں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی مد عارض للسکون میں ایک مد اور لائیں گے، وہ ہے مد لین عارض للسکون، جو کہ مد فرعی کا قاعدہ نہیں ہے لیکن وہ بھی مد ہے اور اسی کے ساتھ وہ بھی سکون کے ساتھ میں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں یہیں پہ سمجھ لیا جائے. تو بچوں مد عارض للسکون کب ہوتا ہے اس کا ڈیفینیشن بس آسانی کے ساتھ سمجھ لیجئے. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر وقف کی وجہ سے سکون آئے تو یہ ہے مد عارض للسکون. حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر رکنے کی وجہ سے آپ سکون دے رہے ہیں تو اسی کا نام ہے مد عارض للسکون، یعنی عارضی طور پر آپ رکے اور اس پہ آپ نے جو ہے سکون دیا، اور یہی ہے مد عارض للسکون. مثلا الرحیم، الرجیم. اس کے بعد مد لین عارض للسکون. بچوں حروف لین کے بعد حرف لین ہم جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 5 میں. حرف لین کے بعد والے حرف پر اگر ہم رکتے ہیں تو اسے بھی ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس میں بھی مد کیا جاتا ہے. جبکہ حرف لین کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے، بالکل نہیں کھینچا جاتا، نرم آواز سے پڑھا جاتا ہے. لیکن حرف لین کے بعد والے حرف پر اگر ہم رک جائیں، اسے سکون بنائیں، ساکن بناتے ہیں، تو وہاں ہم کھینچ کر رکتے ہیں، 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر رکتے ہیں. اس کا نام ہے مد لین عارض للسکون. مد عارض للسکون کو بھی 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. مثلا الرجیم. اور مد لین عارض للسکون کو بھی 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے مثلا والصیف من خوف. یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، باقی قرآن کے اندر آپ بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں. بچوں بس ہمیں ڈیفینیشن برابر یاد ہونا چاہیے، باقی قرآن کے اندر پوری مثالیں آپ کو ملتی رہیں گی، جا بجا مثالیں ملیں گی. فی امان اللہ.